7 محرم الحرام 1440 ہجری بمطابق 17 ستمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کس نیوز بلیٹن کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ٹریفک چالان کی عدم ادائیگی پر رقم ڈبل نہیں کی جائے گی۔ ایک ہی برس میں 3 بار خلاف ورزی دہرانے پر عدالت میں پیشی ہوگی۔ ٹریفک نظام کے نئے قانون کے مطابق 1 ماہ کے اندر اگر آپ ادائیگی نہیں کرتے، اپنے جرمانے کی اپنا غرامہ ادا نہیں کرتے، تو اب چالان کی رقم کو ڈبل نہیں کیا جائے گا۔ 1 سال کے دوران خلاف ورزی دوبارہ کرنے کی صورت میں عدالت میں طلب کیا جائے گا۔ سبق نیوز نے ذرائع کے حوالے سے لکھا، گزشتہ ماہ سعودی کابینہ نے ٹریفک قوانین میں تبدیلی کی منظوری دی تھی، جس میں کافی نکات پر بحث کے بعد نئے قوانین جاری کیے جا چکے ہیں۔ کابینہ نے اپنے فیصلے میں اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ چالان کی عدم ادائیگی پر 1 ماہ بعد رقم ڈبل نہ کی جائے۔ ٹریفک خلاف ورزی کے مرتکب وہ افراد جن پر ایک ہی سال میں دوسری بار وہی خلاف ورزی ریکارڈ کی جائے گی، ان پر چالان ڈبل کیا جائے گا، جبکہ وہی خلاف ورزی تیسری بار دہرانے کی صورت میں عدالت کی متعلقہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جہاں اس امر کا فیصلہ کیا جائے گا کہ خلاف ورزی کی نوعیت کیا ہے۔ کمیٹی اس امر کا فیصلہ کرے گی کہ ایک ہی سال میں 3 بار سابقہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، وہ کن حالات میں سرزد ہوئیں، جس کے بعد کمیٹی اس امر کی مجاز ہوگی کہ خلاف ورزی کے مرتکب کو جرمانے اور قید کی سزا دے یا اس پر چالان کی رقم بڑھائی جائے۔ کابینہ کی جانب سے قوانین کی شق 75 کے مطابق مقررہ مدت میں چالان کی عدم ادائیگی کی صورت میں متعلقہ ادارے اسے متنبہ کریں۔ چالان کی رقم 20,000 یا اس سے زائد ہونے کی صورت میں 6 ماہ تک عدم ادائیگی پر 1 ماہ کا وقت دیا جائے گا، جس کے دوران چالان ادا کرنا لازمی ہوگا۔ مقررہ مہلت میں عدم ادائیگی پر عدالت سے سمن جاری کرنے کے ساتھ ہی سرکاری اداروں میں اس کا کمپیوٹر بند کر دیا جائے گا۔ خوشخبری، حرمین ٹرین کا آغاز 13 محرم سے ہوگا۔ 13 محرم الحرام سے تمام شہری اور غیر ملکی جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کا 1 طرفہ اور 2 طرفہ کے علاوہ جدہ سے مدینہ منورہ کرایوں کا تعین کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے کرایوں کی تعارفی قیمت متعین کر دی گئی۔ جدہ سے مدینہ منورہ کے لیے روزانہ 4 ٹرینیں چلیں گی، جن کے اوقات صبح 8 بجے، دوسری کا 10 بجے، تیسری کا وقت دوپہر 1 بجے، جبکہ چوتھی ٹرین کا وقت شام کے 5 بجے ہوگا۔ پاکستان سے 341 معتمرین کی سعودی عرب آمد۔ سعودی سفارتخانوں اور قونصل خانوں نے 19,757 عمرہ ویزے جاری کر دیے۔ اس سال وزارت حج و عمرہ نے 1 محرم ہی سے عمرہ موسم کا آغاز کر دیا۔ اب تک 626 معتمرین ارض مقدس پہنچ چکے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے 7 روزہ عمرہ اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ 10 افراد عمرہ کر کے سعودی عرب سے وطن واپس چلے گئے۔ فی الوقت مکہ مکرمہ میں 535 اور مدینہ منورہ میں 81 معتمر موجود ہیں۔ ان میں سے 596 ہوائی جہاز اور 30 معتمر بری راستے سے ارض مقدس پہنچے تھے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے 341، ہندوستان کے 128، سری لنکا کے 59، اردن کے 31، کویت کے 26 اور دیگر ممالک کے 41 عمرہ زائرین سعودی عرب آ چکے ہیں۔ 32 ممالک کے لیے 5.2 ارب ڈالر کی سعودی امداد۔ سعودی عرب نے 32 ممالک میں تعلیم کے فروغ پر 5.2 ارب ڈالر خرچ کیے۔ فروغ تعلیم سکیم سے 2.3 ملین طالبات و طلباء نے فائدہ اٹھایا۔ 132 تعلیمی و انسانی پروگرام 32 ممالک میں نافذ کیے گئے۔ یہ بات شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ ربیع نے سعودی صحافیوں سے گفتگو میں بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہا ہے تاکہ متعلقہ ممالک کی پائیدار ترقی اور معاشروں کی بہتری نیز ضرورت مندوں ممالک اور اقوام کے معاشی حالات کے سدھار میں ٹھوس بنیادوں پر تعاون ہو سکے۔
دھوکے سے 60 لاکھ ریال بنانے والا کہاں گیا؟ مکہ مکرمہ میں سعودی سیکیورٹی اداروں نے 440 سعودی خواتین و حضرات سے گھریلو ملازمائیں فراہم کرنے کے نام پر 60 لاکھ روپے لینے والے گروہ کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ گروہ نے ایشیائی ممالک سے گھریلو ملازمائیں فراہم کرنے کا جھانسا دیا تھا۔ مکہ اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گروہ کے مالک نے ایک ملازمہ فراہم کرنے کی فیس 22,000 ریال وصول کی تھی۔ گروہ کے مالک کو طائف کی جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف بہت سارے مقدمات پہلے سے ہی درج تھے۔ اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ انڈونیشیا سے پابندی کے باوجود گھریلو ملازمائیں لائے گا۔ اس نے واٹس ایپ پر بھیجے گئے پیغامات میں مقامی شہریوں کو ملازمائیں فراہم کرنے کے وعدے کیے تھے۔ پیسوں کی وصولی کے بعد گروہ کے متعلقہ افراد روپوش ہو گئے تھے۔ 26,000 خواتین نے فیملی عدالتوں سے رجوع کیا۔ مکہ مکرمہ میں 1439 ہجری کے دوران 26,000 خواتین نے آئلی امور کی عدالتوں سے رجوع کیا۔ خواتین نے دعویٰ دائر کرنے کے طریقہ کار، دعوے کے مضمون اور مختلف قانونی امور سے متعلق 47,000 خدمات عدالتوں سے حاصل کیں۔ تفصیلات کے مطابق جدہ کی 6,979 خواتین نے، مدینہ منورہ کی 4,353 خواتین اور مکہ مکرمہ کی 6,854 خواتین نے خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ سعودی بینکوں کی خارجی سرمایہ کاری 98.51 ارب ریال۔ سعودی بینکوں نے جولائی 2018 کے اختتام تک بیرون ملک 98.51 ارب ریال کا سرمایہ لگایا۔ 2017 کے جولائی کے اختتام تک اعداد و شمار کے مقابلے میں 17.8% کم سرمایہ کاری کی گئی۔ 2017 میں سعودی بینکوں نے 119.87 ارب ریال لگائے تھے۔ اس سال 21.3 ارب ریال کی کمی واقع ہوئی۔ غیر ملکی اثاثوں کا حجم 45.5% ریکارڈ کیا گیا۔ پہلی عرب فلم کی نمائش 20 ستمبر کو ہوگی۔ سعودی شائقین 20 ستمبر 2018 کو پہلی عرب فلم البدلہ دیکھ سکیں گے۔ یہ تامر الحسنہ کی فلم ہے۔ 20 ستمبر سے فوکس سینما ریاض پارک میں پیش کی جائے گی۔ حرمین ٹرین کا آغاز جدہ مدینہ کے لیے کرایہ 150 ریال ہوگا۔ حرمین ریلوے کا آغاز 13 محرم سے کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے کرایوں کی تعارفی قیمت متعین کر دی گئی۔ مقامی اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے اکانومی کلاس کا کرایہ 75 ریال، جبکہ جدہ مدینہ منورہ کے لیے 60 ریال مقرر کیا گیا۔ ٹرین کا باقاعدہ آغاز 1 جنوری سے کیا جائے گا، جس کے بعد حتمی کرائے مقرر کیے جائیں گے۔ ذرائع نے کرایوں کے حوالے سے مزید کہا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لیے بزنس کلاس کا کرایہ 95 ریال جبکہ 2 طرفہ کرایہ 190 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ جدہ سے مدینہ منورہ بزنس کلاس کا کرایہ 75 جبکہ 2 طرفہ 150 ریال ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 یومیہ ٹرینیں چلیں گی، جن کے اوقات صبح 8 بجے، دوسری کا 10 بجے، تیسری دوپہر 1 بجے اور چوتھی ٹرین شام کے 5 بجے چلے گی۔ ملازم خواتین کی شرح 25% تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے انکشاف کیا ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں خواتین کا تناسب 25% تک بڑھانے کا پروگرام ترتیب دے چکی ہے۔ فی الوقت پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والی خواتین کا تناسب 10% ہے۔ معذور ملازمین کا تناسب 15% تک بڑھایا جائے گا۔ وزارت محنت نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مجلس شورا کو بھجوا دی، جس پر جلد ہی بحث ہوگی۔ سعودی عرب کی 51.5% مساجد ائمہ سے خالی۔ وزارت اسلامی امور نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر کے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کی 51.5% مساجد میں کوئی سرکاری امام نہیں، جبکہ 63% میں مؤذن تعینات نہیں۔ اس کے علاوہ 90.5% مساجد نگہداشت کا کام انجام دینے والے کارکنان سے محروم ہیں۔ سعودی عرب میں مساجد کی تعداد 98,800 جبکہ ائمہ کی تعداد 47,315 اور مؤذن کی تعداد 36,549 اور خدام 9,371 ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے کی سہمائی فیس 2400 ریال۔ انسداد تمباکو نوشی پروگرام نے واضح کیا کہ 2400 ریال میں 3 ماہ کے دوران سگریٹ نوشی ترک کرانے کا پروگرام شروع کر دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ذی الحج 1439 ہجری کے اختتام تک موبائل اور مستقل کلینک سے اس مقصد کے لیے رجوع کرنے والوں کی تعداد 1,34,782 تک پہنچ گئی۔ اب تک 31% افراد سگریٹ نوشی کی عادت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے بیرونی صحن میں فائرنگ کرنے والا گرفتار۔ مسجد نبوی شریف کے بیرونی صحن میں ایک شخص نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ مسجد نبوی شریف فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کرنے والا نفسیاتی مریض بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس پستول تھا جس سے وہ فائرنگ کر رہا تھا۔ گرفتار شدہ شخص کی عمر 42 سال بتائی جاتی ہے۔ سیکیورٹی فورس نے اسے مدینہ منورہ مرکزی علاقہ کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا 17 ستمبر 2018 بروز پیر کا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اور یہ نیوز بلیٹن آپ کو پسند آیا ہوگا، تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کے بٹن پہ کلک نہیں کریں گے، آپ کو نئی آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔